قرآن مجید کے 30ویں پارے سورہ عبس کی چند آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں۔ خطبہ جمعہ کے مختصر سے ٹائم میں اللہ کے اس کلام پر آپ بھائیوں کی توجہ چاہوں گا۔ رب العالمین نے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اپنی خلقت اور اس کی معیشت کے نظام کا ذکر کیا ہے۔ یہ تو ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس پورے نظام کا مالک اور خالق صرف اللہ ہے۔ اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ وہ کسی کے زیر اثر ہے، نہ وہ کسی کا ممنون ہے، اور وہ تمام معاملات اپنی مرضی سے جب چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے وہ اسے بنا ڈالتا ہے۔ انسان کی خلقت قرآن مجید نے جگہ جگہ ذکر کی ہے۔ اللہ نے ایک شخص حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کے اس کے جسم کا ایک حصہ الگ کر کے اس کی بیوی بنائی، اور اس ایک جوڑے سے یہ لا تعداد مخلوق اس دنیا پہ جو اس وقت موجود ہے اس ایک اللہ نے بنائی ہے، اور اس مخلوق کی خوراک اور معیشت کے لیے جو اس نے نظام چلایا ہے، اس کا سورہ عبس میں ان الفاظ سے ذکر ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنی خوراک پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی خوراک کس نے بنائی اور اس کو کس انداز سے بنایا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمانوں سے بارش کو اللہ نے برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور اس پانی کے ذریعے زمین کے اندر پیداوار ہوئی، دانے زمین کے اندر چھپا دیے گئے۔ کاشتکار کا زیادہ سے زیادہ کام یہی ہے کہ ہل چلا کے زمین کو نرم کر کے اس میں دانے چھپا دیں۔ اب ان دانوں کو، اس بیج کو کس نے آگے بڑھایا؟ پوری دنیا کے اندر کوئی اس بات کا دعوے دار عقل مند نہیں ملے گا بے عقل جو مرضی کہے
زمین کے اندر چھپائے ہوئے دانے کو، اس بیج کو قوت نمک ملی، بڑھنے کی طاقت بنائی، اسے باریک باریک بالیاں باہر زمین سے نکلی، اور پھر ان بالیوں سے اسے بڑھا چڑھا کے پھلدار بنایا، پھولدار بنایا، اور اسے مختلف قسم کی خوراکوں کا اللہ نے رنگ دیا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس زمین سے دانے اگائے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور کی بیلیں اسی سے بنی، سبزیات کی تمام اقسام اس اللہ نے بنائی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون کے درخت بنائے، اور اسے انسانوں کی خوراک کے لیے زیتون کا تیل اور اس کا پھل بنایا، وَنَخْلًا، بہت اونچے بلند و بالا کھجوروں کے درخت بنائے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور بہت گھنے سائے دار باغ بنائے، وَفَاكِهَةً وَحَبًّا، فروٹ پیدا کیے، اور انسانوں کے خدمت کے لیے موجود حیوان، ان کے لیے ہم نے چارہ اس کا انتظام کیا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے مفاد کے لیے اور تمہارے حیوانوں کی خوراک کے لیے بنایا۔ بادل برسے تو انسان کی خدمت کے لیے، زمین کے اندر سے اگر بیج کے کنکڑیں پھوٹی تو وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے، اس کے اندر خوراک بنی تو انسان کی خوراک بنانے کے لیے دانے بنائے، گندم بنی، جو بنے، مکئی بنی، چاول بنے، اور مختلف قسم کی دالیں بنائی، اور فرمایا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور پھر اس کے لیے ہم نے انگور جن کا اپنا کوئی درخت کا تنا موجود نہیں، ایک بیل ہے جو دوسرے درختوں کے سہارے پہ کھڑی ہوتی ہے، اور دنیا کی خوراک کے لیے مٹھاس جیسے لذیذ انگور آتے ہیں، اور اس کے ساتھ کھجوریں اور زیتون، درختوں کا ایک نظام یہ اللہ نے بنایا ہے۔ جو اللہ اتنی نعمتیں دے، کیا اس کو اتنا حق بھی تم نہیں دیتے ہو کہ اس کا شکریہ ادا کرو؟ اگر تم شکر گزار بنو تو قرآن نے ایک ضابطہ سمجھایا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سنو، میری نعمتیں کھا کے شکر کر لو گے، میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اور زائد نعمتیں دوں گا، شکر کرو اور لے لو اور لے لو اور لے لو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کھا پی کے ناشکری پہ اتر آؤ، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بس ذرا صبر کے رہنا، میرے
سلسلے میں احادیث مطہرہ سے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گھر سے سفر کو گیا، جب گھر سے چلا تو موسم صاف، راستے میں بادل چھا گئے، بادل، اللہ رحمت کی بارش فرما دے، اللہ مسک عبادت کا و بہائم کا وانشر رحمت کا وحی بلدک المیت، اللہ سخت گرمی ہو گئی ہے، اب اس کو رحمت سے بدل دے، اس زحمت کو رحمت سے بدلنا تیرا کام ہے۔ انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے تیرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں، اللہ مسک عبادک و بہائم کا، اللہ انسان اور حیوان سب تجھ سے رحمت کی بارش مانگتے ہیں۔ بادل چھا گئے اور وہ مسافر سفر پہ آواز سنی بادلوں سے، بادلوں سے آواز کیا آئی؟ اس کے حقیقت فلان، بادلوں فلاں شخص کا باغ پانی چاہتا ہے، اس کے باغ کو پانی دینا ہے۔ یہ حکم خالق لا یزال کا بادلوں کو ہوا، اور بادلوں سے آواز زمین پہ چلنے والے ایک انسان نے سنی، اس کے حدیقت فلان، نام لے کے فلاں آدمی کی کھیتی کو پانی چاہیے، اس کے باغ کو پانی چاہیے۔ لفظ سن رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے نظر دوڑائی، کہیں باغ نظر نہیں آ رہا۔ بارش شروع ہو گئی، جہاں وہ شخص چل رہا تھا بارش کی کثرت سے رکنا پڑا، سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ ادھر باغ تو ہے کوئی نہیں، اور تو بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کے باغ کو پانی دینا ہے، باغ نظر نہیں آتا، بارش یہاں برستی ہے۔ ذہن میں سوچ آئی، میں ذرا اس پانی کا پتہ کروں، یہ پانی اکٹھا ہو کے جا کہاں رہا ہے۔ جس طرف پانی کا رخ تھا، بارش کے پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے جمع ہو کے بڑے نالے کی شکل، ایک نہر کی شکل بن گئی، بہت بڑا کھال بن گیا، اور وہ اس پانی کے ساتھ ساتھ چل دیا، جدھر پانی جا رہا ہے ادھر یہ بھی جا رہا ہے۔ اپنا سفر بھول گیا، نئی بات کی تحقیق کے لیے تو وہ خدا رسیدہ بندہ کون ہے جس کے کھیت کو پانی دینے کے لیے بادلوں کو پابند کیا گیا ہے، میں اسے مل کے تو آؤں۔ جدھر پانی جا رہا ہے یہ صاحب بھی جا رہے ہیں، بہت دور کہیں جا کے باغ نظر آیا، اور اس باغ میں ایک ساتھ پانی کھیتوں کو دے رہے ہیں۔ یہ شخص قریب ہوا، پوچھا مسمو کا یا اخی، باغ کے مالک بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ کہا تجھے میرے نام سے کیا لگے؟ کہا ایک بات کی تحقیق کرنے آیا ہوں، جہاں
جہاں یہ بادل برسے، پانی اکٹھا ہوا، نالے کی شکل بنا، میں وہاں سے آیا، وہاں میں نے تیرا نام سنا کہ اس کے حقیقت فلان، فلاں آدمی کے باغ کو پانی چاہیے، اسی لیے میں نے تیرا نام پوچھا۔ تیرا نام وہی ہے جو میں نے بادلوں سے سنا۔ اچھا مجھے یہ بتا، تو اس باغ میں کرتا کیا ہے؟ اب یہ شکر کی مثال، لئن شکرتم لأزیدنکم، ضابطہ اللہ نے کیا بنایا؟ شکر کرو گے اور دے دوں گا، اور دے دوں گا۔ اس نے کہا صاحب میرا طرز عمل یہ ہے، اس باغ کی جتنی آمدنی ہوتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اس باغ میں کام کرنے والے ملازموں کو دیتا ہوں، ایک حصہ مخلوق خدا سے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اپنی اولاد اور اپنے لیے لے جاتا ہوں۔ ہاں مجھے نقطہ سمجھ آ گیا، تو نے مخلوق خدا پہ ترس کیا، اللہ کے دی ہوئی دولت کو سمیٹ کے سانپ بن کر نہ بیٹھا، تو نے ان کا حق نہ رکھا۔ اللہ نے تیرے باغ کو پانی دینے کے لیے بادلوں کو ایسی جگہ برسایا کہ تجھے بادل برستے ہوئے نظر نہ آئے، تیرے کپڑے نہ بھیگے، تجھے آرام سے پانی لگانے کا موقع ملے، بادل کی گرج نہ سنے، اس کی چمک نہ دکھائی دے۔ یہ کیوں؟ اس بنا پر کہ تو اللہ والا ہے، اور تو اللہ والے نے اس کا شکر ادا کیا، جس کے نتیجے میں تیرے باغ کو پانی دینے کے لیے بادلوں کو پابند کیا گیا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کر کے تو دیکھو، اللہ اور دیتا ہے اور دیتا ہے، لیکن وَلَئِن کَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو پھر گرفت بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، تو اس حدیث کے اندر پھر وضاحت موجود ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب لوگ کچھ غربت کے مارے مختلف پریشانیوں میں مبتلا، مگر اللہ کی رحمت کے انتظار میں موجود۔ ایک شخص غریب بھی ہے مگر سر کے بالوں سے محروم بھی، ہماری زبانوں سے گنجا کہہ لیجیے، اس کے سر پہ بال ہی نہیں، نہ صرف بال نہیں بلکہ سر میں پھنسیاں ہیں، اور ان پھنسیوں کی وجہ سے کوئی شخص اس کو مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتا، نفرت کرتے ہیں لوگ۔ ایک شخص اس کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے دنیا کی کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا دیکھ میرے سر میں بال تو ہے کوئی، لوگ مجھے مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اللہ میرے بال بنا دے، میں بھی جو ہے بال والوں میں بیٹھ سکوں، میرے سر کے بال بھی ہوں۔ اسے دعا کر دی کہ یا اللہ اس گنجے کو بال دے دے۔ اسے سر پہ ہاتھ دینا تو بالوں کی چھوٹی چھوٹی جڑیں نظر آنی شروع ہو گئی، یقین ہو گیا کہ بال آ جائیں گے۔ آج کل تو پیسے لگا کے لگاتے ہیں،
باقاعدہ طور پر شہروں میں بینر لگے ہوئے ہیں، اب کوئی گنجا نہیں رہے گا۔ اچھا بڑی بات ہے، کہتے ہیں 10-10 روپے دے کے گنجے جو ہے بال لگوا لو، 30-30 روپے فی بال لیں گے۔ اب پتہ نہیں کتنے بال لگائیں گے، اس کو نہ پیسے دینے پڑے، نہ 10 روپے فی بال دینا پڑا، نہ 30 روپے فی بال دینا پڑا۔ اللہ نے اس کے سر پہ بال اگانے شروع کر دی۔ اس نے کہا کو مال بھی چاہیے، کہنے لگا مال ہے مجھے اونٹوں سے بڑا پیار ہے، کوئی اونٹنی مل جائے اونٹنی کا دودھ پیا کروں گا، سواری بھی کیا کروں گا، تو مجھے یہ جانور بہت اچھا لگتا ہے۔ دعا کر دے کہ یا اللہ اس گنجے کو بال بھی دے دے اونٹنی بھی دے دے۔ یہ وہ دعا کر کے چلا گیا۔ ایک اور اسی ماحول میں ہاتھوں پاؤں میں کوڑ آیا ہوا کوڑ، یا پھرگئی کی مسئلہ یہی ہے، کوڑ کے مریض سے لوگوں کو بہت نفرت ہے، پھرگئی کے مریض سے کبھی نفرت کم ہے۔ اب اس نے ملا، اس نے بھی یہی بات کہی کہ میرے جسمانی کیفیت دیکھو۔ اس نے دعا کی، اس کے ہاتھ پھیرے، زخموں پہ ہاتھ پھیرے، زخم منتمر ہو گئے۔ ایسا کامیاب حکیم نظر آیا کہ ہاتھ پھیرتے ہی بیماری کافور ہوئی۔ اس سے کہا تجھے کوئی جانور بھی چاہیے؟ کہا گائے سے بڑا کیا ہے، گائے کا دودھ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ کہتے چلو گائے دے دیں گے، اللہ سے میں کہتا ہوں اللہ تجھے گائے دے دے گا۔ وہ دعا کر کے چلا گیا۔ ایک اور آنکھوں سے نابینا، غریب غربت کے اندر بینائی سے محروم ہو، اسے اور کیا چاہیے سوائے بینائی کے؟ اسے جا کے میرا اللہ کے بندے تجھے کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا مجھے تو آنکھیں چاہیے، میری بینائی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں رنگ ہے فلاں رنگ ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے اسے ہاتھ پھیرا تو بینائی فوراً آ گئی۔ بڑا عجیب قسم کا حکیم نظر آیا کہ جس کے ہاتھ پھیرنے سے اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ بڑا خوش ہوا، کہا تجھے کسی جانور سے پیار ہے؟ کہا بکری بہت اچھی لگتی ہے۔ اسے بکریوں کی دعا کر دی۔ اب یہ دینے والا اللہ ہے، دعا کرنے والا اللہ کا بندہ ہے، اور یہ دعا کرنے والا اس اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور یہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہے۔ ان انسانوں کی آزمائش کرنی مقصود تھی کہ جب تمہیں دولت مل جائے گی پھر کیا کرو گے؟ اب کیا ہوا؟ جس کے پاس اونٹ تھی اس کی نسل بڑی، گائے والے کی نسل بڑی، بکریوں والے کی آگے نفری بڑی، اور ان کو آبادی میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اونٹوں والوں کو باہر جنگلوں میں جانا پڑا، گائے والوں کو اپنے جانور سنبھالنے کے لیے جنگلوں میں جانا پڑا، بکری والے کو بکریاں سنبھالنے کے لیے جنگل میں جانا پڑا، آبادیاں چھوڑ کے دور نکل گئے۔ سال ہا سال بعد جب اللہ نے چاہا کوئی فرشتہ جو انسانی شکل میں پہلے ان کو ملا تھا آج انہی کے پاس، اس اللہ نے پھر بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو میرے بندوں میں میرے دیے ہوئے مال کی اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی کیا حالت ہے۔ بھائیو، مال پہ ناز مت کرو، مال دینے والے کو مت بھولو، اس کو یاد کرتے رہو گے اور ملتا رہے گا، نہیں یاد کرو گے یہ بھی چھن جائے گا، اور چھیننے پر وہ قادر ہے، دینے پر بھی قادر ہے۔ جب دیتا ہے تو مشورے کے بغیر دیتا ہے،
جب چھینتا ہے تو اپنی مرضی سے چھینتا ہے. اللہ اکبر. کیا دیکھا؟ وہ اونٹ والے کے پاس گیا جس کو اونٹنی ملی تھی اور جس کے بال سر پہ نہیں تھے. اس کے پاس گیا اور سر کے بال نہیں ہیں. جا کے کہا صاحب دیکھو میں غریب آدمی ہوں, سفر دور کا ہے, میں نے کہیں اپنے گھر جانا ہے, تو ایک آدھ اونٹنی دے دو, میں گھر چلا جاؤں گا, اونٹنی پہ سفر کر کے وقت پہ گھر پہنچوں گا, اونٹنی کے دودھ سے بچے فائدہ اٹھائیں گے, تو میں دعا دیا کریں. اب ایک طرف اس کی نگاہ اونٹوں پہ ہے, یہ بڑی تعداد اونٹوں کی میرے پاس ہے, اور دوسری طرف اس کا سوال ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے ایک اونٹنی دے دو. اس نے کہا تو بھائی اونٹنی سے تو کم ہی لے لو نا, تو 5-10-20 روپے ہو لے لو, اونٹنی کی بات کیا ہوگی. اس نے کہا تجھے یاد کرنا چاہیے تم گنجا ہوتا تھا, گنجا, تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تجھے اللہ نے ایک اونٹنی دی, اس اونٹنی کی اولاد سے بڑھتے بڑھتے یہ بہت بڑا جو ہے جانوروں کا ایک جو ہے تعداد وسیع تیرے پاس آ گئی, آبادی سے تجھے باہر آنا پڑا. میں نے اس اللہ کے نام پہ مانگا ہے جس اللہ نے تجھے اونٹنی سے اتنا بڑے جانور دیے. اچھا تو میرا خاندانی کہاں سے آ گیا, تجھے عقل ہی نہیں, یہ اونٹ میرے دادا جی کا ہے, ہم تو خاندانی امیر ہیں, یہ میرے پردادے کی جو نسل سے آیا ہوا ہے, یہ میرے نانا کا جانور ہے. وہ اپنے خاندان کی شمار کرنے لگ گیا کہ یہ اونٹ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. آج جھوٹ نہ بول, سچی بات کر, ورنہ میں کہتا ہوں اسی کو جس نے تجھ کو اونٹ دیے تھے وہ تجھے اسی ٹکانے پہ لے جائے. جا جا ادھر روز آتے رہتے ہیں, تیرے جیسے بڑے آئے. اس نے کہا یا اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو جس جگہ سے چلا تھا وہیں لے جا. سارے جانور مر گئے, سر کے بال اتر گئے, سر کے بالوں کی جگہ وہاں پھنسیاں پیدا ہوگی, آدمی غائب ہو گئی. ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے, پتہ نہیں کدھر گیا, جانا کدھر تھا, وہ تو فرشتہ تو غائب ہو گیا. اللہ, یہ ایک آدمی ناشکری کی وجہ سے اس کو ایک اونٹ دے دیتا, وہ دعا کر جاتا, اللہ اس میں اور برکت کر دیتا, مگر اس نے اس میں تکبر کیا, اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اقرار نہ کیا, اور یہ کہا یہ تو خاندانی طور پر سرمایہ دار چلے آ رہے ہیں. اس نے جو بات کہی کہ اللہ جس ٹکانے سے اس کو اٹھایا تھا وہاں لے جا, چلا دوسرے کے پاس گیا اسی حالت میں جس میں وہ تھا. اس کے ہاتھ اور بیلی ہے, یہ کوڑ ہے, اور اس کے جسم سے وہ جو ہنسیاں نکلی ہوئی ہیں کوڑ کی, وہ اس کے اوپر پٹیاں بنی ہوئی ہیں, اور وہ اس کے پاس سے آیا. کہا اللہ کے بندے بہت غریب آدمی ہوں,